بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق مالک رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ یہاں پر جمع کیا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اور زندگی جیسی عظیم نعمت دی کہ ہم دوبارہ اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، جان سکے، اپنے ایمان کو اور مضبوط کر سکے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا سورہ ملک کا۔ کل تقریباً ہم نے 18 آیات مکمل کی تھی، 19ویں آیت کا ہم نے ترجمہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہیں وہیں سے ہم ان کے اللہ تعالیٰ 19ویں آیت میں ہم نے ترجمے کو صرف ورڈ ٹو ورڈ بھی مکمل کیا تھا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یرو، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلاتے، ویقبضن، اور سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا مگر، الرحمن، رحمان ہی، انہ، بے شک وہ، بکل شیء، ہر چیز کو یا ہر چیز پر، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم پچھلی آیت سے اس آیت میں ربط دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پھیلایا ہے، کس طرح سمیٹتے ہیں پرندے، جو پر پھیلاتے ہیں، سمیٹتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، وہ خود سے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ آیت 18 میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی کے سرکش کے جو انجام، مشرکوں کے جو انجام تھے ان کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نکیر کا ذکر کیا تھا، وہاں پر کہا تھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میرا عذاب، یعنی خوف اور تنبیہ ہمیں پیدا کی تھی، ہمیں ڈر دلایا تھا، بتایا تھا۔ لیکن آیت نمبر 19 میں یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کائنات میں اللہ کی رحمت اور اس کی کیا کہیں گے دلائل کی طرف موڑ رہے ہیں، کہ تاکہ انسان اللہ کی رحمت کو سمجھے، ایمان لائے۔ اور اسی طرح پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلی کی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو زمین اور آسمان کی دو بہت بڑی عذابوں سے ڈرائے تھے، ان کی قوتوں سے ڈرائے تھے کہ زمین جو ہے دھسا دی جائے گی، پھر پتھر برسا دیے جائیں گے۔ اب وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس سے پہلے جو قومیں تکذیب کی تھی، دیکھو خوف دلا رہے ہیں ان کو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی رب، وہی رحمان، وہی رحیم، وہ ذات ہے جو روزانہ پرندوں کو ہوا پر، جو پرندے پر پھیلا کر نکلتے ہیں، ان کو روکے ہوئے گرنے سے، یعنی ہوا کو روکنا، ہوا کا فضا میں ہونا، پھر پرندوں کا نہ گرنا، یہ سب اس کس بات کی ثبوت ہے؟ یہ کھلا ثبوت ہے اللہ کے رحمت کا، یہ کھلا ثبوت ہے اللہ کے رحیم ہونے کا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے
انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے ماحول کی طرف، اپنے ارد گرد دیکھو، فضا میں اڑنے والوں پرندوں کی طرف اب دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے پہلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی تخلیق، انسان آسمان کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا، پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسا عذاب ہوگا، پھر اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ انسان دیکھے جب پرندہ اڑتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہیں، دو حالتیں ہوتی ہیں۔ دو حالتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ہے صافات، دوسرا ہے وہ یقبض، یعنی پروں کو پورا پھیلا کر ہوا میں تیرنا، پھیلاتے ہوئے اڑنا، اور دوسرا ہے اڑتے وقت پرندوں کو پر جب اڑتے ہیں تو پھر بند کرنا۔ کنٹینیوسلی پرندے پر کھول کر نہیں بند کرتے اور اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ دو چیزوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جسم جو ہے وزن ہوتا ہے، وزن ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ جو انسان زمین جو کھینچتی ہے، کوئی بھی وزن چیز اگر ہم ڈالتے ہیں تو فوراً نیچے کی طرف جاتی زمین کی طرف، لیکن سبحان اللہ پرندے کا بھی وزن ہے، لیکن پرندہ پھر بھی فضا میں نہیں گرتا۔ ہوا ایک رتبے سے پرندے کو، مطلب ایک ٹائم سے، ایک کیا کہیں گے، ایک حساب سے پرندے کو لے جاتی ہے اس کی منزل تک۔ یہ ہوا کا لے جانا، پرندوں کا زمین میں نہ گرنا، پرندوں کا ہوا میں تھامے رہنا، یہ اڑنا، یہ سب کچھ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی اسے چلانے والا ہے۔ یہ انسان تو کوئی یہاں سے نہیں چلا رہا نا کہ پرندے کو اس طرح سے بنا کر اڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اس کے پیچھے اصل طاقت اللہ اور رحمان کی قدرت ہے، جس نے ہوا میں یہ صلاحیت دی، یہ کوالٹی دی، یہ پاور دیا ہوا کو، اور پرندے کے جسم میں یہ سسٹم بنایا، ایسا نظام پیدا کیا کہ وہ اس طرح سے چلتے ہیں۔ اگر قرآن میں ہم دیکھیں، سورہ نحل میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یرو الی الطیر، اسی آیت کو سورہ نحل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں مسخر ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ یعنی وہ جو رکے ہوئے ہیں، جو آسمان میں جا رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کو نہیں تھام سکتا۔ اگر ہم دیکھیں یہ پرندوں کا اڑنا اور ان کی زندگی اللہ کے نظام یعنی اس کی رحمانیت سے جڑی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہمیں اور ایک چیز بھی یہ ملتی ہے کہ سبحان اللہ، اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا توکل ہے پرندوں کو۔ سبحان اللہ، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اللہ کی ذات پر، ان کا ایمان، ایک پرند ہے وہ، لیکن سبحان اللہ اس کا بھی ایمان اور یہ اللہ کی طرف کتنا زیادہ ہے، کتنا اسے توکل بھی ہے۔ اگر ہم حدیث میں اگر دیکھیں تو ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی توکل کی مثال دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر اسی چیز کے بارے میں بتا، پہلی چیز یہاں پر ذکر جو کیا گیا ہے رحمان کی صفت کا، کہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ رحمت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق میں جو ہے جو انتظامات سنبھل رہے ہیں، یہ رحمت ہی ہے اللہ کی ہم پر، کہ ہم روز گناہ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر رہے ہیں۔ یہ رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم گناہ کر کر سوتے ہیں بغیر معافی طلب کرے، دوبارہ اللہ ہمیں سانس دے رہے ہیں، دوبارہ ہم زندگی سے اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری رحمت کا ایک واضح دلیل ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، پرندوں کے بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے اور پرندوں کے جسم کو ایسے سسٹمیٹک نہیں بناتے، ان کے پر نہیں ہوتے، تصور کیجئے تھوڑا سا الگ ان کا شیپ ہوتا یا کوئی باڈی پارٹ کسی الگ طرح سے ہوتا، تو کیا کبھی اس طرح سے پرندے اڑ سکتے تھے؟ یہ صرف ایسی بات بیان نہیں کی جا رہی، یہ غور و فکر کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا کہ بصیر کا معنی ہم نے کیا دکھا تھا کہ خوب غور فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، ایسا ہی سرسرت بس نگاہ اٹھا کر دیکھے ہاں پرندے چل رہے ہیں، نہیں، اگر جب انسان اس میں غور کرے گا تب اسے پتا چلے گا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا پرندے کو پیدا کیا ہے، کتنا مطلب میکینکزم اس میں بھی ہے، مشنری آج کل لگا کر آپ دیکھیں، اسی سے ہم ایروپلین کا، ہوائی جہاز کا جو سفر کرتے ہیں، اسی کی مناسبت انسان اسی سے عقل کو دوڑا کر دو پنکھ ان کے بھی سائیڈ میں بنایا ہوا ہے، پھر وہ بھی کس طرح سے وزن اتنے چیزوں کو لے کر اوپر چلتا ہے، لیکن اس نے انسان نے کوشش کی ہے، لیکن اس چیز کو بھی تھامنے والا، اس چیز کو بھی
جہاز کو بھی چلانے والا ایک رب ہی ہے، اسی کے پاس وہ پاور اختیارات ہے، انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حادثات ہوتی ہیں جہاں پر موت لکھی ہوئی ہے، برحق ہے، ہونا ہوتا ہی ہے، ہم دنیا میں دے دیتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، لیکن وہ تو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، کیونکہ یہی چیز کو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر سائنس اور فزکس کے قوانین کا بھی اگر انسان مطالعہ کرے، اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، تو سائنسدان بھی کیا کہتا ہے، سائنٹسٹ بھی، کہ ہوا کا دباؤ جو اتنا ہے کہ وہ پرندے کو گرنا نہیں دیتا، ہوا کا پریشر اتنا ہے، لیکن دراصل یہ پریشر ہوا میں اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قوانین ہے، اس کو نافذ کرنے والے اللہ ہی ہیں، ہوا کے رخ کو موڑنے والے بھی اللہ ہی ہیں، ہوا کو کس طرف چلنے کا حکم دینے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ انسان اگر پرندے کے اڑنے پر غور کرے تو اس سے انسان کے اندر اللہ کی توحید، اس کی رحمت، اس کی قدرت کا کامل یقین ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا۔ ایمان لانے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں، ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان انہی پر غور کرے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کافر اور مشرک یہ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، ان کی روز آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، اگر وہ غور سے دیکھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کوئی اکیلی طاقت تو نہیں ہے، کوئی اندھی طاقت تو کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ اس کے پیچھے ایک علیم، ایک بصیر رب العالمین کا ہاتھ ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی چیز انسان کے توحید کے لیے کافی ہے، انسان کو اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین یہ آیت ہمیں 12 مرتبہ ایک ہی جگہ پر نہیں، ہر جگہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی ایسی مثالیں کائنات کی دے کر، کبھی زمین کی، کبھی آسمان کی، کبھی اونٹ کی تخلیق کی، پھر کبھی انسان کی خود کی تخلیق کی، اور کائنات کے ہر ذرے کی چیز دے کر بتائے گا کہ تم غور کرو تاکہ انسان پلٹ آئے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسان کو کس لیے بتا رہے ہیں؟ صرف ایک مذاق کی صورت میں یا ایک کہانی یا ایک یہ نہیں، اللہ رب العالمین رحمان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف پلٹیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندے دوزخ کے حقدار نہ بنے، وہ بندے عذاب سے بھی بچے، آخرت کے جہنم کے عذاب سے بھی بچے، دنیا بھی ان کے لیے کامیاب ہو اور میرے رحمت کے سائے میں ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار یہ قرآن میں ان آیتوں کا ذکر کرتے ہیں، بار بار ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بناتی ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سبحان اللہ۔ اگر حدیث میں ہم دیکھیں تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں جگہ پر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 پارٹس، 100 حصے جسے کہیں گے ہم، اور ان میں سے 99 حصہ اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ زمین میں نازل فرمایا۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کی آپ اندازہ لگائیے کہ 99 حصہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پاس ہے، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ صرف ایک حصہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات جو ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے تمام مخلوق، ہم دنیا میں اگر عظیم رشتہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کا رشتہ اپنے اولاد کے ساتھ، والدین کا رشتہ اپنے اولاد کے ساتھ، ہم وہ حدیث ہمارے پاس زیادہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اصل میں ہے نہیں موجود بخاری اور مسلم میں، لیکن چلی آ رہی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں، تو ہم اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ماں کے ساتھ محبت کا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث ہمیں سب سے بڑی دلیل دے رہی ہے کہ ایک حصہ صرف رحمت کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، 99 رحمت کے حصے رحمان کے پاس ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ رحمان کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ ماں کی محبت کی مثال کوئی اس کے سامنے نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں دنیا میں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں اپنے بچے کو کسی مشکل پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ مثالیں دے رہے ہیں، بار بار اپنے خوف سے ڈرا رہے ہیں، بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، بار بار پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، پھر امید پہ دلاتے ہیں کہ نہیں۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ امید پہ دلاتے ہیں کہ جو اچھا کام کریں گے، جو نیکی پر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کے لیے آخرت میں جنت ان کی منتظر ہوگی۔ اور دوسری چیز یہاں پر رحمان کے بعد ہمیں بتاتی ہے کہ توکل، کہ کس طرح سے ہمیں کامل توکل ہونا چاہیے اللہ پر۔ رزق کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ توکل کا معنی ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف رہبانیت کو اختیار کر کر بیٹھ جائیں
توکل کا معنی یہ ہے کہ سب ذرائعوں کو استعمال کریں، کوشش کریں، لیکن اصل معاملہ اللہ پر چھوڑیں کہ میرا رب میرے حق میں بہتر کرے گا، میرے حق میں یہ چیز ہے، یہ رزق ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ تو یہاں پر یہی چیز کو بتایا گیا ہے۔ اگر سارے تفسرین کو ہم نے دیکھا، اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں، یہاں پر دو چیز کو جو دیکھا بتایا گیا ہے، سبحان اللہ، یہاں ان کی فزکس بیان کی گئی ہے کہ ہوا کو کاٹنا کتنا ضروری ہے ایک پرندے کا اڑنے کے لیے، اور اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے بلند جب چلتے ہیں تو کس طرح وہ کیا کرتے ہیں، ہوا کو پر کو اپنے سمیٹتے ہیں پھر نکلتے ہیں۔ ہوا کی طاقت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب طوفان آتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، یہ جہاز، یہ جو بڑے بڑے پلانٹس، ٹری ہمیں دکھتے ہیں، بڑے بڑے درخت دکھتے ہیں، ان کو بھی اتنی وزن اور اتنی طاقتور ہوتی ہے ہوا کہ ان چیزوں کو بھی اکھاڑ پھینک دیتی ہے۔ انسان تو ہوا کے ذرات، مطلب ایک ریتی کی ذرت کی طرح اڑیں گے۔ تو سبحان اللہ، پھر یہ ساری قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ، یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حکمت کا ثبوت دیتے۔ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سب سے بڑی اس آیت کے اندر ہمیں جو دلیل ملتی ہے اللہ کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی رحمانیت، اور ہم ہر چیز پر اللہ کا جو اختیار ہے، اس میں ہم انسانوں کے لیے کیا ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مخلوق غور کرے کس چیز پر، اپنی ساخت پر، یعنی اپنی بناوٹ پر کہ اللہ نے کیسے بنایا ہے، ہماری ضرورتوں سے ہر چیز، اپنی صلاحیتوں کو، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اس پر غور کرنے کی یہ آیت ہمیں تنبیہ کرتی ہے، سمجھے دلیل دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، معمولی اور غیر معمولی چیز، یعنی حتیٰ کہ پرندے کا اڑنا، ایک ذرہ ریت کا بھی اڑنا، اس کی تخلیق بھی جو ہے انسان کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ یہ سارا جو ہے اللہ کے وجود سے ہے، اور انسان کو بلاتی ہے کہ یہ کرنے والے یہ معبود نہیں ہے دنیا میں جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ سب بنانے والی کوئی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی عبادت کی جائے صرف وحدانیت اور توحید کی طرف۔ اللہ کی صفت رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسری جو چیز ہمیں سبق ملتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت جو ہے انسانوں تک نہیں، بلکہ پرندوں، سمندر کی مچھلیوں، فضا، ہر جانور، ہر چرند پرند تک اس کا نظام قائم ہے۔ تیسری چیز ہمیں جو ملتی ہے اس میں کہ اللہ، یہ یاد دلانا کہ انسان کا خاتمہ یہ یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اڑتے ہوئے پرندے کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھنے والا کیسا ہے، ایسی باریکی سے دیکھنے والا ہے کہ ہر حرکت کو دیکھیں۔ یہاں پر ہمیں دو چیزیں ملیں گی اب بصیر میں۔ ہم نے لغوی معنی کیا دیکھا تھا کہ خوب غور سے دیکھنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر آیت میں اگر ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو مگر رحمان ہی ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ایک ہم نے لغوی ترجمہ کیا دیکھا کہ خوب دیکھنا یعنی سرسری نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ دو چیزیں انسان کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے اوپر جو چیز بتائی ہے اس کو خوب بصارت سے دیکھو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب دیکھنے والا ہے۔ ایسا دیکھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پرندے کی ہر حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو انسان یہ جان لے کہ انسان کے ظاہر اور باطن، اس کے افعال، اس کے قلبی خیالات، اس کے دماغ میں جو چل رہا ہے، اس کا دل جو کہہ رہا ہے، دماغ جو سوچ رہا ہے، سوری، ہر چیز پر اللہ غور فکر کرنے والا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں اس میں مراد ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی بصارت کو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور انسان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسان بھی غور کرے، انسان بھی فکر کرے کہ کس طرح سے یہ چیزیں انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، تو صرف انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ اب اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ کنٹینیو اس چیز کا دلیل دینے کے بعد پرندوں کے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، امن بھلا کون ہے، ہاد الذی وہ جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارے لیے، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوا، انل کافرون نہیں ہے
الکافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کیا، من کون، بھلا کون یا کیا کون ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے کوشچن جواب جیسے اوپر کیا گیا تھا کیا اور نہیں، اسی طرح سے کیا کون ہے یا بھلا، دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ حاذا الذی، حاذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے فیمیل کے لیے حاذا، یہاں پر ہم نے او کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض دفعہ آیت کی مناسبت سے مفسرین ترجمے میں حاذا کو او سے بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا یہ حاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے میل کے لیے، اور یہ اے کے لیے حاذہی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یعنی دس جسے انگلش میں آپ کہیں گے، اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے حاذا۔ الذی پہلے بھی گزر چکا ہے، الذین کی اس کا یہ سنگولر ہے، الذی یہ سنگولر ہے، الذین یہ جمع ہے، جس کا معنی تھا یہاں پر ان لوگوں نے جو، یہاں پر جو۔ آگے ہے ہمارے پاس ہوا، یہ بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیچ جسے کہیں گے ہم، ضمیر منفصل یعنی جڑی ہوئی ضمیر نہیں، الگ سے۔ ہوا رجل، وہ ایک آدمی ہے، ہوا اللہ، وہ اللہ، تو یہ میل کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا فیمیل ہیا ہے، ٹھیک ہے۔ جندن لشکر ہو، اب ہمارے پاس جند کا معنی ہے جیم نون دال، جیم نون دال، معنی ہے لغوی معنی فوج، لشکر، مددگاروں کا گروہ، طاقت اور قوت کا ذریعہ۔ ل کے لیے حرف جر، کم تمہارا، تمہارا جمع ہے، لکم تمہارے لیے، یہاں پر ہم نے کیا نہیں ہے، لا یہاں پر حرف جر آپ کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ ین سورو نصرہ سے بنا ہے، نون صاد را، ینصرو نصرہ یعنی مدد کرنا، حمایت کرنا، یا اگر تفسیر کے معنی سے دیکھیں تو ہم یہاں پر مدد سے مراد عذاب سے بچانا، مصیبت سے۔ کم تمہاری، کہ وہ مدد کرے تمہاری، من سے حرف جر، دونی سوا، الرحمن رحمان کی، رحمان کے سوا، ٹھیک ہے۔ ان یہ ان ہے اصل میں، ان کے معنی ہوتے نہیں۔ ابھی تک ہم نے نہیں کے لیے کون کون سے ورڈ دیکھے ہیں، لا دیکھے ہیں، ماں ہم نے دیکھا ہے، ابھی ان بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی بھی ہوتے نہیں، ان نہیں، الکافرون کافارا کف گزر چکا ہے اس سے پہلے بھی، کافر انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، حق کو نہیں ماننے والا۔ الا مگر، حرف ہے یہ، الا مگر، فی یہ ہے حرف جر، غرور دھوکا، غرور غین را، را مادہ ہے، لغوی معنی ہے دھوکا، فریب، باطل، یا اگر تفسیر کے حساب سے یہاں لیں ہم تو اپنے بارے میں انسان کا خوش فہم ہونا، کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا یا غلط فہمی میں مبتلا ہونا، دونوں چیزوں سے آ سکتا ہے۔ بھلا کون ہے، امن بھلا کون ہے، ہاد الذی وہ جو، ہوا وہ لشکر ہو، لکم تمہارے لیے، یعنی کوئی فوج یا لشکر ہو، لکم تمہارے لیے، ینصرکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، اللہ کے سوا، من رحمان رحمان کے سوا، ان نہیں ہے الکافرون کافر مگر فی غرور دھوکے میں ہی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یا پھر کون سا ایسا لشکر یا کون سی ایسی فوج ہوگی جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے گی، یا جیسے ہم نے لفظی ترجمہ تفسیری ترجمہ دیکھا، تمہاری مدد کرنے سے مراد یعنی جہنم عذاب سے تمہیں بچا سکے گی۔ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے، ان کو لگتا تھا نا، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معبود بچا لیں گے، کفار قریش کا یہ حال تھا، اسی چیز میں یہ پڑے ہوئے ہیں غرور۔ تو اب ہم انشاءاللہ کل اس کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کو دھوکا ہے، اور کیسا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں پرندوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر کس چیز کو، ان کا ذکر کفار اور مشرکین کا، کافروں کا کس طرح سے لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جو بھی حق بات آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو میری نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ سے درگزر کریں۔ اللہ ہمیں
یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس سے ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکیں اور ہم اپنا توکل پورا کامل اللہ پر رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔